معراج کا جو واقعہ ہے اس میں جو انبیاء علیہم السلام کی حیات حقیقی جسمانی ہے اس کے بڑے واضح دلائل ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ اپنے جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ وہ صرف خواب نہیں تھا، وہ صرف روح کے ساتھ نہیں تھی بلکہ جسم و روح دونوں کے ساتھ تھی۔ اس کے اوپر جو جمہور علماء ہیں، جو جمہور اہل سنت ہے، ان کا اتفاق ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے تو روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آگے تو جسم مبارک کھڑا ہے اور پیچھے روحیں کھڑی، آگے بھی جسم و روح کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے اور پچھلی صفوں کے اندر بھی جسم و روح کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام، سارے کے سارے اپنے جسم مبارک کے ساتھ حقیقی اور حسی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور وہی حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فنبی اللہ حی یرزق، جو ابن ماجہ کی روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے، تو ان کے جسم بھی سلامت۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ واضح مسئلہ ہو گیا تو یہ بالکل واضح طور پہ، اور یہ حدیث صحیح ہے جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا۔ پھر علماء کے اس کے اوپر جو رسائل انہوں نے بیان کیے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، 40 سے زیادہ حدیثیں اس کے اندر، اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں کثیر حوالہ جات کے بعد یہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100% اپنی حقیقی حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ صرف ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں ایسے نظر نہیں آتے کہ جیسے فرشتے ہمارے سامنے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ تو جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے فرشتے ہیں، تو وہ اپنے وجود حقیقی کے ساتھ زندہ موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پردہ فرمانا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔